آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی اور جڑے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ دے وچ رہے انہوں نے مقام کائنات ساری دے وچ والا نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سیدہ پاک کی تربیت حضور نے کی تھی, عمل سیدہ پاک نے کیتا, تے پھر مقام کی ملے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سواری رہے گی اور حکم ہوئے گا سارے نظام کرنے کا. آپ کی نظروں چکا لو, نبی نگامت چکا لو, رسول کی نگامت چکا لو, ساری امت کے لوگ آپ کی نگامت چکا لو. جی وجہ کی اعلان کیتا جائے گا میرے محمد پاک کی بیٹی کا شریف لے کے آ, اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جنتی عورتوں کی سردار. نواسیاں کی تربیت ایسی کی تھی کہ نواسے جڑے نے وہ جنتی جواناں دے سردار. حضرت علی پاک فرمایا اونی دیر تک کوئی جنت وچ نہیں جاوے گا جتنی دیر جنوں علی ٹکٹ دی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک, حضرت سیدنا عمر پاک فرمایا جنہ دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت نہیں ہوے گی وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتے. یہ تربیت سی ہوتوں اور بلال حبشی پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال ساڈے تو پہلے جنت میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ انعام ہے. فرمایا ہاں سونا تواڈے تو پہلے. فرمایا ہاں میری سواری جڑی جنت دے وچ دے اوتے میں سوار ہو کے جاواں گا, بلال تو دی مہارا پھڑ کے تے جنت وچ. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو سرکار نے فرمایا عرض کیتی ابا جان کوئی عورتوں دے وچ سب تو پہلے جنت وچ کون جاوے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں. سبحان اللہ. آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں فرمایا مریم وہ سواری دی مہار پھڑ کے جنت وچ جاوے گی جس سواری دے اوتے تو تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. بھی حضرت مریم پاک عزت والیاں ایک وجہ تو نے کہ انہوں نے بغیر باپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتا ہے. کہ فرمایا کہ از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. فرمایا زہرا پاک انہوں نے مقابلے کے اندر 3 جگہ عزت والیاں نے. وہ کس طرح؟ پہلے آکھیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے یہ ہے کہ وہ اس نبی دی بیٹی ہے جڑے اول بھی نے تے آخر بھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلی نسبت جڑی زیادہ ہے اول بھی نے آخر بھی نے. سبحان اللہ. اور دوسری نسبت کیڑی ہے؟ دوسری نسبت یہ ہے کہ اس مرد کلندر اور مرد حر اور اس اللہ تعالیٰ دے شیر دی بیوی ہے جنہوں کائنات ساری سیدنا علی المرتضی. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں تیسری نسبت یہ ہے جڑی سب تو اعلی ہے کہ انہاں دی والدہ نے کہ جنہوں نے آپ کے سروں کو کٹا کے آپ دا آپ لٹا کے تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو سر بلند کر چھڑیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور امام الانبیاء دے غلام اگر آج کائنات دی بیٹی کائنات دی اگر کوئی بہن اگر ماں چاہتی ہے کہ عزت والی بن جائے وہ مقام والی بن جائے تو اپنے آپ کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ دی غلامی وچ لے کے آ. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو تو غلامی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے وچ آ جائے گی اللہ دنیا بھی سونی کرے گا قبر بھی سونی کر دے گا اور روز محشر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی چادر تطہیر دا صدقہ آپ دی جیڑی وہ پیروی کرتی رہی جیڑی وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دی زندگی مبارکہ کو فالو کرتی رہی قیامت والے دن انہاں دے نال کھڑی ہوے گی جڑیاں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا دے پیچھے پیچھے جنت وچ داخل ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو امام الانبیاء دے غلام ہے پچھلے 1-2 دنوں تو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی کالج دے وچ یا یونیورسٹی دے وچ جا رہی سی. انہوں نے کسی قسم دیاں ہے اسائنمنٹاں یا کوئی
دروازے تے کیا کیا گیا کہ تو برقع لا کے تے پھر اندر جانے تے جا سکتی ہے، ادروائز تو نہیں جا سکتی. تے اس بچی نے آیا کلی سی حالانکہ سامنے سارا کفر ہے، وہ کالج بھی کافرات ہے کہ وہ بچی بول کے کہنے لگی میرا تعلق اس اسلام دے نال ہے، میرا تعلق اس محسن اسلام دے نال ہے کہ جنہوں نے آپ کی بیٹی کو فرمایا، آپ کی گھروالی نے فرمایا کہ تہاڈا ایک وال بھی نہیں ننگا ہونا چاہیے. تے میں تے اس سیدہ فاطمہ زہرا پاک دی غلام ہاں کہ جنہاں دا ایک وال بھی اج تک چند تے سورج نے نہیں ویکھیا. میں آپ دی ہر شے جیڑی ہے وہ مطلب قربان کرن دے واسطے تیار ہاں. ڈگریاں ساریاں رکھ لو وہ سارا کچھ، لیکن یہ پردہ ساڈے اسلام نے ساڈے تے لازم کیتا ہے. یہ پردہ میں نہیں ہٹا سکتی. اتوں تک کہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آخیا چل ٹھیک ہے اگے چلی جا. اگے گئی اور اس تو واپس آ رہی سی اور اتنے کچھ وہ اباش لڑکے سن وہ سکھاں دے یا ہندوؤں دے جڑے جے شری رام دے نعرے مارتے پے سن اور اس بچی نو کہہ رہے سن کہ تو برقع مطلب اتار کے اگے جا سکتی ہے. لیکن اس بچی نے اینے مطلب انہاں نوجوان اباشاں نو لے کے کیتا کیے سہارا کیندا لیا انہیں نعرہ تکبیر ماریا. نعرہ تکبیر 3 باری نعرہ تکبیر ماریا. اس آخیا کہ اگر تے تساں سارے ہندو تے سکھ میرے سامنے آ جاؤ، میں جس رب دا نام بلند کیتا ہے اور رب ہی میرا مددگار اور رب میرا مددگار. ایک مسلمان کی بیٹی ہے اور اپنے حیات کی خاطر اپنے پردے کی خاطر انہیں کنے حکمت نال ٹکر لئی. حالانکہ انڈیا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. اس دعوے تے نہیں بنیا کہ مطلب کہندا مطلب اور مقصد کی ہے، جبکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بنیادی نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ ملک پاکستان ہے اور ملک پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر اور لاہور جیسے مشہور شہر کے اندر کراچی کے اندر 1 سال تو بعد اگر عورتیں باہر نکل کے اعلیٰ یعوذ باللہ ایسا نازیبا لباس پا کے آگے کہیں سانو ساڈے حق دیتے جان، سانو ساڈے حقوق دیتے جان، پھر اس ایک نہتی لڑکی دا اس مسلمان بچی دا ایمان کس مطلب درجے تے پہنچیا ہوئے گا کہ جڑی کافرہ کے سامنے کہندی پئی ہے کہ میں آپ دا مستقبل سارا آپ کی ساری تعلیم ساریاں ڈگریاں آدیاں میں داد دلا سکتی ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے نال بغاوت نہیں. جبکہ اسلام نے عورت نو پورے حقوق دیتے تھے. ساڈیاں بیٹیاں کرا دے اچھا ہے، ساڈیاں بہناں کرا دے اچھا ہے، ساڈیاں ماما ہیں، ساڈیاں مطلب ازواج ہیں، بیویاں ہیں، کیا انہوں نے حقوق ملتے نہیں پہ؟ صرف ایک مغرب جڑا ایسی مغرب نے ایسی ایک کہہ لو کمپین چلائی، چلتے ہیں ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر پہنچی اور مسلمان دی بیٹی جڑی والا یا اس بنا روڈ تے آ کے کہنے مینوں میرا حق دے. کیا اسلام نے حق نہیں دیتا؟ اسلام نے حقوق نہیں دیتے؟ او بھائی تینوں تے جمدیاں سار تیرا گلا گھٹ کے مار دیتا جاتا سی، تینوں آگ کے اندر جلا دیتا جاتا سی، جرمن دی دیر ان سے پڑھ کے گھر چ گویا کٹ کے تینوں اتنے نپ دیتا جاتا سی کہ تو تے ناسور ہے، تو تے میرے واسطے لعنت ہے. اور او باپ 6 مہینے گھروں نہیں باہر نکلدا سی جن دے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دسیا، حضور نے کافرہ میں کھڑا ہو کے کیا فرمایا الفاطمہ تو بتا دو، میں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا بیٹی لعنت نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، بیٹی تے اللہ تعالیٰ دی راہ میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور مقام اے ملیا کہ جن دے گھر اج کسی دی بیٹی نہ ہوئے لوگ کہندے یار تیرے تو بڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو رحمت بنایا. اج مسلمان کڑیاں مسلمان لڑکیاں ایسے مطلب آپ کے آئیڈیل بنا لے، ایسے لوگوں نے پیچھے چلنا شروع کر دیتا کامیاب ہو جائے. اس بچی نے ایک نعرہ ماریا اور پوری دنیا کے اندر ہر بندہ اور ہر مسلمان بلکہ ہندو بھی غیر مذہب بھی اپریشیٹ کرتے پہ نے کہ اس بیٹی نے جو مرضی ہے مطلب ہے تو ہمیں نہیں آتی سی
لیکن انہیں آپ دے مذہب نوں نہیں چھڑیا سبحان اللہ انہیں آپ دے دین نوں آپ دی کامیابی دے ہر شامل کے پاس ہو جاوے لیکن اسلام جڑا وہ سب تو پہلے ہونا چاہیے سبحان اللہ پھر عزت دے ملی مقام اے ملیا بھی آج اس منبر تے بیٹھ کے بھی انہوں سلام عقیدت پیش کیتا جائے سبحان اللہ اور میں کہنا کہ پوری کائنات میں آج جڑی مطلب حقوق منگن دے واسطے وہ کڑیاں اس بچی دی پیراں دی کھاک تو قربان کی جن نے انہاں کافراں دے سامنے نعرہ تکبیر مار کے دسیا کہ اساں او جڑے کہنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اساں تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کولوں ہی اسی مدد سبحان مانگنے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد سونے دی آمد پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول تو مسلمان دی بیٹی نوں چاہیے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دی زندگی مبارکہ میں آپ دے واسطے رشتے دار بنا کے جڑی تربیت وہ دے کے گیا اس تربیت تے چل کے تاکہ دنیا بھی سونی ہو جائے قبر بھی سونی ہو جائے تے حشر بھی سونا ہو سبحان اللہ محمد بن قاسم جو راجہ دار نے ایک عورت ایک بچی کی عزت دے علیہ رسول حملہ کرنا چاہیا تے انہیں ایک خط لکھیا محمد بن قاسم کہ تیری بہن سندھ کی دھرتی تے محفوظ نہیں ہے تے جو محمد بن قاسم حالانکہ 17 یا 18 سال کا جوان سی تو انہیں خط پڑھا انہیں تصدیق نہیں کی تھی کسی قسم نے انہیں اتوں گھوڑے دوڑا چھڑے ایک بیٹی دی وجہ تو ایک بچی دی وجہ تو پھر وہ سندھ تک آیا اور انہیں آگے سندھ پورا فتح کر کے سندھ پورے دن اندر لا الہ الا اللہ کی زبان بلند کی کہ میری بیٹی اور میری بہن جڑی حالانکہ دیکھا جائے تو حجاج بن یوسف کوئی قابل ذکر انسان نہیں ہے حجاج بن یوسف وہ ہے کہ جن نے مسلمانوں کے سر کٹ کے پھر اس تو بعد انہوں نے محل تیار کروائے جڑا کہ اعلی اعوذ باللہ مطلب دعوی خدائی دا بھی مرتکب ہویا لیکن اس ورگے ایک قابل ذکر انسان کوئی نہیں لیکن محمد بن قاسم انہوں نے کہا کہ کلیا انہوں نے کہا کہ مینوں نہیں یہ اچھا لگتا کہ میری بادشاہت ہوئے اور ایک بچی ایک میری بہن جیڑی وہ مینوں مدد دے واسطے بلاوے تو یہ مدد نہ کی جائے محمد بن قاسم ہندوستان تو چلیا تے سندھ وچ آ کے جو نے کہ بیٹی دی آ کے وہ تو سر نوں ڈھک کے دسیا انہیں آخیا کہ اسی مسلمان ہاں تیرے بھرا دی مرے کوئی نہیں اے عزت مسلمان ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی ایک سیاحیہ نے ایک غزوے کے اندر آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تے جدوں وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ میں چادر ہو گیا نا تے ایک بڑی چادر آپ نے اوپر لگی ہوئی سی تے پردہ کیتا آیا تے کسی نے گل کیتی کہنے لگے کہ ام خلاد تیرا جوان پتر شہید ہو گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا تیرا باپ شہید ہو گیا تے تو اجے بھی پردہ کر کے پھرنی ہے تے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ لکھاں سلام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابیاں سبحان اللہ کہ جنہوں نے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے تے آپ کہنے لگیاں میں آپ دا پتر آپ دا شوہر اور آپ دا باپ کھویا ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے میرا پتر فوت ہو گیا ہے میرا شوہر فوت ہو گیا ہے لیکن میرا حیا فوت نہیں ہویا میرا حیا نہیں مریا میرا حیا فوت نہیں ہویا تو ایسا اسلام میں شہادتیاں کہ جنہوں نے یہ پیغام دیتا اور آج تک الحمدللہ وہ پیغام زندہ ہو جا رہے تھے جن نے بھی اسلام کو فالو کیتا ہے جن نے بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت پاک کو فالو کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اینیاں عزت عطا فرمائیں کہ ہندوستان دے علماء نے سارے نے مل کے اس بیٹی کو سلام عقیدت پیش کیتا ہے اور پھر او دی اس قربانی دی وجہ تو اور اس استقامت دی وجہ تو انہوں انعام و اکرام دیتا انہوں تاج تو آیا گیا تے عزت کوئی مغرب دی ٹینہ بن کے یا مغربی عورتوں نے مگر چل کے نہیں ملتی بلکہ عزت اللہ دینا چاہے تے ایک بچی نعرہ تکبیر بھی مارے تے اللہ تعالیٰ پھر بھی عزت عطا فرما دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ بلند کر کے نعرہ تکبیر
اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے کہ میں مغرب بڑا پھریا، میں باہر دے جا کے کالجاں میں بھی پڑھیا، یورپ کی یونیورسٹیاں میں پڑھ کے ڈگریاں لے کے بھی آیا، لیکن اقبال کہنے کہ مینوں اوتھے ایک بھی بندے دا پتر نظر نہیں آیا، کوئی بھی بندے دا پتر نظر نہیں آیا۔ اج ساڈا مسلمان بھرا چائنا جاندا رہے وہ چائنا دی تعریفاں کردا نہیں کردا، کوئی یورپ چلا جاوے وہ یورپ دی تعریفاں کردا نہیں کردا، کوئی امریکہ چلا جاوے کوئی کدھر جاتا رہے وہ جی برٹش میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، لیکن اقبال واپس آئے نا تو اقبال کہنے لگے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال وجہ کی کہنے لگے کہ میرے سامنے ہر شے آئی لیکن میں انہاں وال اگ پٹ کے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اقبال وجہ کسی اقبال کہندا ہے کیونکہ سرما تھا میری آنکھوں کا خاک مدینہ حضرت اقبال کہنے کہ میں آدیاں اکھاں دے اندر مدینے پاک دی جڑی گرد تھی، جڑی اس راہ دی مٹی سی وہ اکھاں وچ پائی، مولا کائنات علی المرتضیٰ دے شہر دی جڑی مٹی سی وہ میں آدیاں اکھاں دے وچ پا لئی تے اوندا کمال اے ہویا کہ میں اکھ پٹ کے بھی کسے یورپ دی شہر وال ویکھے۔ اقبال نے پھر اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا حکیم الامت، ہر بندہ کہتا ہے اقبال عاشق رسول اللہ کہ داڑھی نہیں رکھی، اقبال داڑھی ہونا سی، جمعے نہیں پڑھائے نمازاں نہیں پڑھائیاں، لیکن مقام جب ملیا نا تو پھر ایتھوں نکلیا کہ محمد سے وفا، سبحان اللہ، ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور اقبال نے کمال کر دیتا، اقبال کہتا ہے کہ ہر شے ایتھے آ کے مک گئی، کہنے نے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، مولیاں تے لڑن تو سوا کوئی آندا ہی کوئی نہیں، لیکن ہے داڑھی منا سی عاشق رسول سی تے تڑپ کے کہہ چھڈیا اور کدھر لڑتے پھرتے ہو مغز قرآن، قرآن دا مغز روح ایمان، ایمان دی روح تے جان دین، دین دی جان۔ اگر کوئی شے ہے ہست حب رحمت للعالمین، اگر کوئی شے ہے تے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں کہ سرما تھا میری آنکھوں کا خاک مدینہ۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانو سب نوں دین اسلام دے احکامات تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بہن، میری بیٹی اور میری ماں اور ساری ازواجات کو اللہ تعالیٰ پیاری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور دی بیٹیاں آپ دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر تے پھر ساڈے کول لکھاں سلام اس بیٹی نوں کہ جن نے کافراں دے اندر کھڑا ہو کے نعرہ تکبیر ماریا